سوال پوچھا گیا ہے کہ علیہ السلام اور السلام علیکم کے میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنے کو منع کرتے ہیں، جبکہ اکثر اوقات ایسا لکھا دیکھنے میں آیا ہے۔ بے شک السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو کہتے ہیں تحیت، تحیۃ من اللہ، اس کو کہتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کہتے ہیں تحیت۔ اور علیہ السلام کو مختلف فقہاء نے مخصوص فرمایا ہوا ہے استقلالاً، یعنی مستقل اگر علیہ السلام کہا جائے تو پھر اسے خاص انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ آپ فرماتے ہیں یہ جو علیہ السلام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سلام تحیت کی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ تحیت ہے، لیکن علیہ السلام جو ہے یہ تحیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود اس صاحب کی اسم کی تعظیم ہوتا ہے۔ اس صاحب کی جس کو آپ علیہ السلام کہتے ہیں ان کی اسم کی تعظیم مراد ہوتی ہے، تو اسی لیے ان کو کہتے ہیں علیہ السلام۔ اور آپ لکھتے ہیں غیر نبی اور ملائکہ اعظام کے علاوہ یہ کسی اور کو علیہ السلام ان کے نام کے ساتھ استقلالاً اکیلے میں نہیں پڑھنے چاہیے، نہیں کہنے چاہیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں علی علیہ السلام، اب اعتراض جیسے آپ نے سوال پوچھا ہے، لوگ کہتے تھے یہ بھی سلام ہے نا، ہم ان کو سلام کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے سلام تحیت، ایک ہوتا ہے ان کی تعظیم کے لیے کوئی لفظ ساتھ لانا۔ تو فقہاء نے اس علیہ السلام کی لفظ کو مخصوص کیا ہوا ہے ملائکہ اعظام، یا پھر انہوں نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ آپ نے فتاوی امجدیہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 243 میں اس لفظ کو لکھا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صلاۃ اور سلام دونوں تقریباً ایک معنی پہ آ جاتا ہے۔ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ فلاں کو علیہ السلام، یا کہے علی علیہ السلام، تو آپ لکھتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ من شعار اہل البدع، یہ اہل البدع کی شعائر میں سے، ان کی نشانیوں میں سے، جو روافض ہے ان کی نشانیوں۔ فلا یستحسن فی مقام المرام، غیر نبی کے لیے اور غیر ملک کے لیے علیہ السلام کا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 167 میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں عمدۃ القاری میں، آپ مبارک فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ و اصحابہ و مالک و شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے جو ساتھی ہے، اور امام شافعی، ان کی روایت یہ ہے کہ انہ لا یصلی علی غیر الانبیاء استقلالا، وہ صلاۃ کا لفظ استقلالاً مستقل کسی ایک فرد کے لیے نبی کے علاوہ نہیں کہتے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دیکھو آپ پوچھیں گے کہ یہاں تو صلاۃ پڑھا گیا ہے، آل پر بھی اور عطرت بھی صلاۃ پڑھا گیا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ استقلالاً اگر صرف آل کا ذکر ہو تو ان پہ صلاۃ نہیں پڑھی جائے گی، کسی اور صحابی کے ذکر ہو اکیلا اس پہ، اگر وہ کسی نبی کے ساتھ ان کے نام کو لیا جائے تو پھر ان کے لیے جائز ہوگا۔ مثلا فلا یقالو، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اللہم صلی علی ابو بکر، اللہم صلی علی عمر، اللہم صلی علی عثمان، اللہم صلی علی علی، ایسے نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ و ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ کہہ سکتے ہیں استقلالاً مستقل ایک بندے پر صلاۃ۔ اچھا آپ کہیں گے کہ میں نے پوچھا تھا سلام کا، آپ صلاۃ کا کہہ رہے ہیں، تو میں آتا ہوں اسی بارے میں۔ شرح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ السلام بمعنی الصلاۃ، سلام صلاۃ کی معنی پر ہے، کہ صلاۃ جو ہے وہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا
تو وہ ہم ان کے لیے درجات کی رفعت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سلام بھی جب نبی پر ہو تو پھر ہم ان کے لیے یہ ان کی تعظیم کے لیے سلام کہتے ہیں۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 6 اور کتاب الزکوٰۃ نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے، اور شرح صحیح مسلم للنووی انہوں نے بھی اسی بحث کو، اسی سمیٹ کو دیکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ صلاۃ و سلام بالاستقلال سوائے انبیاء و ملک کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، دوبارہ سے میں تکرار کرتا ہوں، آپ لکھتے ہیں کہ صلاۃ و سلام بالاستقلال یعنی اکیلے سوائے انبیاء و ملک کی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیں گے، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 309 میں انہوں نے یہ بحث سمیٹی ہوئے لکھا ہے، اور مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے، آپ فتاوی فیض الرسول میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267 میں، کہ امام حسین علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، اور امام حسین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہنا جائز ہے۔ میں نے کہا استقلالاً کسی نبی کے علاوہ، ملک کے علاوہ کسی اور کو صلاۃ و سلام جائز نہیں ہے، تو اگر ان کو ساتھ ملائیں گے تو پھر جائز ہے۔ جیسے آپ نے مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے لکھا ہوا ہے، تو آپ لکھتے ہیں کہ استقلالاً جائز نہیں ہے، ایسے کہنا جائز نہیں کہ امام حسین علیہ السلام، اور ایسے جائز ہے کہ کہا جائے کہ امام حسین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یہ جائز ہے۔ فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267، اور ہماری فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے رد المحتار، انہوں نے لکھا ہوا ہے لأن ذلك شعار اہل البدع، کیونکہ نبی اور ملک کے علاوہ سلام کا جو لفظ، کہ علیہ السلام کا جو لفظ ہے وہ اہل بدعت کی شعار ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ فِي لِسَانِ السَّلَفِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ علیہ السلام، یہ سلف جتنی بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں سب کی زبانوں میں یہ نبیوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور کچھ ملائکہ عظام کے لیے مخصوص کیا ہے۔ رد المختار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 483 اور کتاب الخنثی مسائل الشتہ میں انہوں نے تذکرہ فرمایا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کیٹیگری وائز تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک یہ سلام ہے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تحیت، یہ اس کو کہتے ہیں سلام تحیت، اور ایک وہ سلام ہے جسے مخصوص کیا گیا ہے انبیاء اور ملک کے لیے، تو اسے انبیاء اور ملک کے لیے ہی استعمال کی جائے۔ اور اللہ کریم نے صحابہ کرام کے لیے جو ہمیں لقب عنایت فرمایا کہ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ کیا لکھیں، کیا کہیں، وہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا جائے، اور انبیاء اور ملک جو ہے ان کے ساتھ اگر علیہ السلام پڑھا جائے تو یہ بہتر طریقہ ہوگا۔